بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مزید ارشاد ہوتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج میں اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ گو والد گرامی کا انتقال 19 جون 2003 میں ہوا، مگر پھر بھی ان کا خلا آج تک محسوس ہو رہا ہے۔ ان کی شخصیت ہمارے لیے تپتی دھوپ میں شجر سایہ دار تھی۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی عظمت نصیب فرمائے۔ ان کی شخصیت کے متعلق کچھ یادیں، کچھ باتیں شیئر کرنے چلا ہوں اس عنوان سے: قابل فخر شخصیت سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماضی کے جھروکوں سے۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، والد گرامی عزت مآب سید شبیر حسین شاہ صاحب کی عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ اظہار کروں۔ ایسی جرت اظہار مجھ میں نہیں، لیکن اپنے جذبات کو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا والد گرامی ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اور انہیں مرحوم کہتے ہوئے آنکھ پرنم ہے۔ والد گرامی کی پیدائش 1934 کو انڈیا کے شہر ہوشیارپور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی، پھر مائیگریشن کے بعد لاہور کے محلہ سنت نگر میں آ کر آباد ہو گئے۔ بقیہ تعلیم چشتیہ ماڈل سکول میں حاصل کی۔ کچھ کر دکھانے کا ان میں جذبہ تھا، اسی کی تکمیل کے لیے محنت شروع کر دی۔ ٹائپنگ کا کام شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے ٹائپنگ کے بہت ماہر بن گئے۔ بہت سے لوگ ان سے استفادہ اٹھاتے۔ 1952 میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ عرصہ 8 سال لگن سے کام کیا۔ اسی لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے ان کے ڈائریکٹر نے شاہ صاحب کو اپنے ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی دوران انسپیکٹرز کی کچھ پوسٹ آئیں اور والد صاحب کو انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ پاکستان بھر میں مختلف شہروں فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، جھنگ، سرگودا، ساہیوال، کوئٹہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جس شہر میں بھی گئے سب کو اپنے اعلیٰ اخلاق، اپنے ایثار، اپنی محنت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے چلے گئے۔ اپنی محنت جاری رکھی، دل لگا کر کام کیا اور ترقی کی منازل کو چھوتے چلے گئے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے کہ وہ ان پر رشک کرتے، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے۔ جن بیوگان کے شوہر دوران نوکری انتقال کر جاتے، فیکٹریوں کے مالکان سے کیسز کے ذریعے یا جھگڑ کر ان بیوگان کا لاکھوں روپیہ دلواتے۔ ان کی یہ خدمات روزانہ کے اخبارات کی زینت بنتی۔ اخبارات کا سارا ریکارڈ میرے پاس رہ گیا، وہ خود چلے گئے۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کو سہارا دینے والا اور ان کے حل تلاش کرنے والا، ایک عظیم آفیسر ڈپارٹمنٹ میں انتھک محنت اور کاوشوں کے بعد 1994 میں معاوضہ کمشنر کی پوسٹ سے ریٹائر ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خدمت خلق کا سلسلہ جاری رہا۔ پے در پے غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہر ایک سے اس طرح محبت اور خلوص سے پیش آتے، وہ یہی سمجھتا کہ شاید مجھ سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محبت کی تقسیم ایسی مساویانہ رکھتے، جذبہ خدمت میں ہمیشہ سرشار رہتے، اتفاق رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے۔ ہر دکھ اپنے اندر سمو لیا، دکھوں کا سمندر اپنے لیے بھی مسکراہٹیں بکھیرنے کی کوشش کرتے۔ یہ مسکراہٹیں 14 جون 2003 کو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جب شدید بخار کی حالت میں انہیں ہسپتال داخل کروایا۔ اس حالت میں جب ہر قسم کی نالی ان کے جسم میں پیوست کی جا چکی تھی، آکسیجن لگا دی گئی، اس حالت میں بھی جو ہسپتال کے کمرہ میں عیادت کے لیے داخل ہوتا مسکرا کر استقبال کرتے۔ اب ہماری یہ حالت تھی کہ ان کی ایک مسکراہٹ سے ہمارے دل کھل اٹھتے، لیکن یہ تندرست ہونے کی مسکراہٹ نہ تھی، بلکہ یہ ہمت بندھانے کی مسکراہٹ تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، جبکہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس حالت میں بھی ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی پریشان ہو۔ گلشن کالونی کا یہ مہکتا ہوا پھول،
آہستہ آہستہ گھلتا گیا، رنگ اڑتا گیا، وزن گھٹتا گیا، خوشبو کافور بنی، جان اس طرح جان آفریں کے سپرد ہوئی کہ جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم دیکھتے ہی رہ گئے، شاید ابھی مسکرائیں گے، لیکن پھر ان کی کوئی مسکراہٹ ہمیں نصیب نہ ہوئی، کئی آنکھوں کو نم کر گئے۔ اسی گلشن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ یہی زندگی کا انجام ہے۔ جیو تو ایسے کہ زمانہ رش کرے، مرو تو ایسے کہ زمانہ یاد کرے۔ سب کو سہارا دینے والا انسان آج خود دوسروں کے کندھوں پر تھا۔ جنازے کی چارپائی اٹھائی گئی، چیخو پکار کی صداؤں میں کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہوئیں اور ان کو قبرستان کے پرامن ماحول میں ٹینشن سے دور لے جایا گیا، کیونکہ امن قبرستان کی چار دیواری میں ہے۔ ان کے جنازے میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ یہ ان سے والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی زندگی میں اپنے نام کی تختی گھر کے باہر لگانے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ نمائش والی ان میں کوئی بات نہ تھی، مگر آج ان کی قبر پر نام کی تختی لگائی جا رہی تھی۔ کچھ باتیں والد گرامی کے ساتھ۔ میرے خیال میں، میرے خواب میں بھی آپ ہیں والد گرامی۔ دلوں پر آپ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آپ یہاں سے جا کے بھی یہی ہیں، یہیں کہیں ہیں۔ آج وہ جسمانی شکل میں آپ ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ کے افکار، اخلاق، سیرت ہمارا سرمایہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں نے خواب دیکھے جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ مثلاً بہت خوش نظر آئے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، اور ان کی آمد، یہ ان کی لوگوں سے کمال درجہ محبت، خدمت، ایثار اور تعاون کا نتیجہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت خاصہ سے سرخرو ہوئے۔ باری تعالیٰ ہماری عاقبت بھی درست فرمائے، ہمارے نصیب میں جنت کی بہاریں لکھ دے، آمین۔ اہل خانہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ والدہ محترمہ کی زبانی: وفات سے 10 دن قبل میں شاہ صاحب کی کنڈیشن دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں ابھی نہیں، ٹھیک 10 دن بعد پھر اسی طرح ہوا۔ وہی گھر جس کے رہنے والے کبھی آنسوؤں سے متعارف نہ ہوئے تھے، لگ رہا تھا کہ پورا گھر آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ بیٹے سید تصور حسین شاہ صاحب کی نظر میں اپنے اندر وہ الفاظ نہیں رکھتا جس سے اپنے پیارے اور مشفق و مہربان والد صاحب کے حضور کچھ بیان کر سکوں، پھر بھی کچھ دل کی کہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پیار اور شفقت اپنے خاندان میں سب سے زیادہ میرے والد گرامی سے ملا۔ اسی کی بدولت بڑا ہوا، ورنہ شاید اس قابل نہ رہتا، کیونکہ خاندان میں بزرگوں کی دعاؤں سے اور شفقت سے بچے پروان چڑھتے ہیں، جو شفقت اور پیار صرف والد صاحب نے دیا۔ میرے الفاظ کا ساتھ میرا قلم نہیں دے رہے اور آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو جنت کی بلندیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بڑی بہن کی نظر میں: میری نظر میں وہ زندہ ہیں، کیونکہ میں انہیں تو زندہ ہی حالت میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ابھی ادھر سے آئیں گے ایسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے آ کر رخصت کریں گے، جیسے شادی والے دن ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے رخصت کرنے آ جائیں، میرے گھر جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسری بہن کی نظر میں: ہمارے والد صاحب کی صورت میں بھی بہت پیاری تھی اور سیرت بھی، دونوں چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دکھ انسان کے مرنے یا بچھڑ جانے کا نہیں، بلکہ انسانیت اور محبت کے ان رشتوں کے ٹوٹ جانے کا ہوتا ہے جو بچھڑ جاتے ہیں۔ کسی کے بچھڑ جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ساری رونقیں، ساری خوشیاں اور ساری محبتیں تو صرف ایک شخص کے دم سے ہیں۔ مجھے گلاب کے پھول سے محبت ہے، مگر یہ مرجھا کیوں جاتا ہے؟ مجھے روشنی سے محبت ہے، مگر رات کو اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے خوشی سے محبت ہے، مگر میری پلکیں بھیگی کیوں ہیں؟ مجھے اپنے والد گرامی سے محبت ہے، مگر وہ ہم سے دور کیوں ہیں؟ ایک ہمشیرہ ان کے متعلق کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ والد صاحب نے انتقال سے 1 ہفتہ قبل بسم اللہ اور کلمہ شریف پڑھا، اس کے بعد انتقال کے وقت تک کوئی لفظ ادا نہ کیا۔ ایک ہمشیرہ کچھ ان کے متعلق یوں بیان کرتی ہیں
دل چاہتا ہے ہر طرف ان کو آواز دوں، کہیں سے تو جواب ملے گا، مگر ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر بہت دور چلے گئے ہیں، جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ان لمحات میں میری زندگی، میری سانس ان کے کام آ جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اب ہم سب بہن بھائی اپنے باپ کی شفقت، محبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کو اولاد سے بہت محبت تھی، ساری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد پر سختی نہیں کی۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو ہنس کر ٹال دیتے۔ ان کی مسکراہٹ میرے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، سارے شہر میں کوئی تجھ سا نہیں ملتا۔ والد گرامی کے متعلق ان کے بہن بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کے بھائی سید مقبول حسین شاہ صاحب کی نظر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راولپنڈی میں بھائی جان کی پوسٹنگ تھی، دکانوں کی انسپیکشن کر رہے تھے کہ ایک دکان میں انٹر ہونے لگے۔ وہ دکان کا شٹر بند کر رہا تھا، وہ شٹر سر پر لگا اور کافی گہرا زخم ہو گیا۔ اب بھی ان کے سر پر وہ نشان موجود تھا۔ ان سے پوچھا کہ بھائی جان کیا ہوا، تو بات کو ٹال گئے، ہلکا سا زخم ہوا ہے۔ انتہائی صبر ان کی ذات میں موجود تھا۔ میں اپنے ہر مشورے میں ان کو شامل کرتا، میرے لیے تو سب کچھ وہی تھے۔ ایک باپ کی شفقت، بڑے بھائی کی محبت اور ایک دوست کا پیار، سبھی کچھ ان سے ملا۔ ان کی معیت میں جو وقت گزرا ناقابل فراموش ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ میرا بازو کٹ گیا۔ ان کی ہمشیرہ شاہ صاحب کے متعلق کیا بیان کرتی ہیں کہ ان کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، ہر طرف اندھیر ہی اندھیر ہے۔ اعزاء اقربا کی نظر میں شاہ صاحب کی اہمیت، سید بدر منی شاہ صاحب ایڈیشنل کمشنر کی نظر میں وہ خاندانی عالی ظرف انسان تھے۔ وہ نہایت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور ہمدرد شخص تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں جو ذات کی نفی کرتے ہوئے دوسروں کی عزت و تکریم میں اضافے کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے بہت قربانیاں دیں اور کبھی بھی اس بات کا شکوہ زبان پر نہ لائے کہ ان نیکیوں کے عوض کوئی نیکی تو درکنار ان سے محبت کا اظہار کرے۔ نہایت صابر انسان تھے اور کشادہ دل تھے۔ ہم نے جب بھی انہیں دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ عرصہ حیات جتنا ان کے ساتھ گزرا ان کو مسکراتے پایا، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں، ملے نہ پھول تو تربت پہ میری مسکرا دینا، سنا ہے کہ پھول برستے ہیں مسکرانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایم ایس اظہر ایڈیٹر روزنامہ سعادت ان کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ سید شبیر حسین شاہ صاحب گزشتہ دنوں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ مرحوم زندگی بھر خدمت خلق میں مصروف رہے، محکمہ لیبر میں آفیسر رہے، آجر اور اجیر میں بہت مراسم کے لیے کوشاں رہے۔ زندگی کا مشن خدمت خلق ہی رہا۔ خاندان میں ایک ستون کی حیثیت تھی۔ بھائی بہنوں، عزیز رشتہ داروں، سب کی خدمت میں پیش رہے اور خاندان قائم رکھنے میں بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کو اولیت دیتے رہے۔ عرصہ دراز سے فیصل آباد میں ہی تعینات تھے۔ فیصل آباد میں تقرری کے بعد مستقل مقیم ہوئے۔ شاید خدا نے ان کی یہاں ہی جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ پیر جی سادات خاندان سے تھے۔ ان کے والد مرحوم سید فضل حسین شاہ اور سسر سید ظہیر حسین شاہ بہت پاک باز تھے۔ ساری عمر دین کی خدمت میں ہی معمور رہے اور اس مقام پر رسائی ہوئی جہاں ہر انسان کا پہنچنا ممکن نہیں۔ والد سید فضل حسین شاہ نہ صرف دینی خدمات میں پیش رہے بلکہ طب میں بھی اجل نسخہ جات کے موجد تھے۔ سینکڑوں لوگ ان کے طبی نسخوں سے صحت یاب ہوتے رہے۔ روحانی فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی۔ ایک درویش صفت انسان تھے۔ ان ہی کے بیٹے سید شبیر حسین شاہ کب پیچھے رہ سکتے تھے؟ ان میں آخری ایام میں مجذوبیت دیکھنے کو ملی۔ معرفت کی باتیں کرتے تھے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔
اپنے آخری سفر کے بارے میں پہلے سے ہی اپنی اہلیہ کو مطلع کر دیا کہ اب گنتی کے 10 دن باقی ہیں، آخری ایام میں یاد الہی میں مصروف رہے۔ ہماری خالہ جان کی نظر میں گئے وہ بزم سے تو اتنا میر نے دیکھا، پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ان کی بے داغ شخصیت کو لفظوں میں قلم بند کرنا دشوار ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہم بہنوں کے لیے تپتی دھوپ میں سجرے سایہ شجر تھے۔ وہ محبتوں کے سفیر، مسرتوں کے نقیب، بے ضرر، معصوم، سادہ اور چاہے جانے والی شخصیت تھے۔ ان کی مہربانیاں اپنے اور غیروں کے لیے یکساں تھیں۔ غریب پرور اور بندہ نواز تھے۔ جیسے ابر بارہ کھیتوں، کھلیانوں، وادیوں کو اور کوہساروں، بحر و بر پر یکساں برستا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے ماموں جان سید عطر محمد ایڈوکیٹ کی نظر میں ایک شجر سایہ دار کی طرح تھے، جس کے نیچے ہم نے بچپن بھی گزارا اور جوانی کے یادگار لمحات بھی۔ LLB کے حوالے سے میں جب ہمت ہار بیٹھا، انہوں نے میری بہت سپورٹ کی، ہر ایک کے بارے میں بہت فکر مند رہتے۔ ہمارے کزن سید حماد الرحمن کی نظر میں ان کی ہستی کے بارے میں کیا لکھوں، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ پھر بھی ان کا ہونا میرے لیے اس طرح تھا جیسے آسمان پر چاند کا ہونا۔ ان کی ذات چاند کی طرح ٹھنڈی اور ریگستان کی طرح خاموش تھی۔ میں ان کو باپ کے روپ میں مخلص، اعلیٰ، مہربان، شفیق اور الفت کرنے والا میں نے ان کو پایا۔ ان کی بھانجی کی زبانی، میرے ماموں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے، مجھے بہت عزیز تھے۔ ان کا پیار، ان کی شفقت میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آج میں ماموں آپ کے گھر میں ہوں، مگر وہ دست شفقت میرے پاس نہیں ہے، اور شاید یہ کمی میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی۔ آپ کے چلے جانے کا دکھ بہت زیادہ ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی عظمت کو سلام کروں گی، کیونکہ آپ نے اپنوں کے دکھ اور درد کو اپنے سینے میں دبائے رکھا، اور چہرے پر مسکراہٹ، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ آپ مجھے کہتے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کتنے پیار سے تسلی دیتے تھے جو شاید کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کی سیرت میرے لیے مشعل راہ ہے، جس میں خلوص، پیار اور محبت تھی۔ جس پیار کی توقع اولاد کرتی ہے، وہ پیار آپ نے مجھے بھی دیا، اپنی بیٹی سمجھ کر۔ ماموں جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ آفس اور سٹاف اور دوست احباب کی نظر میں شاہ صاحب کی کیا حیثیت تھی۔ شاہ صاحب کے ساتھ 1970 کو شناسائی ہوئی۔ چودھری محمد اسلم ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، شاہ صاحب کے ساتھ 1970 کو شناسائی ہوئی جب وہ لیبر آفیسر تھے، اور میں بھی لیبر آفیسر کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں محکمانہ کارکردگی اور ورکنگ کے بارے میں بہت گائیڈ لائنز مہیا کیں۔ ہم ان سے پبلک ڈیلنگ کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ بطور انسان ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ کچہری بازار میں سنگر کی دکان پر شام تک اکٹھے بیٹھا کرتے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر الدین قریشی صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے فرض شناس، اپنے کلید کے ساتھ بہت تعاون کرنے والے تھے۔ رانا ممتاز احمد خان معاوضہ کمشنر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جذبہ اثار میں کمال درجہ رکھتے تھے، کم گو، مختصر اور مدلل بات کرتے، عدالت کے اوقات میں چائے وغیرہ اور غیر متعلقہ گفتگو سے پرہیز کرتے۔ چودھری رستم صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، مکار اور دھوکے باز لوگ بھی ان کی زندگی میں آئے، ان کو کہتا شاہ صاحب ان سے پرہیز کیا کریں، ان سے بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آتے، اور مجھے کہتے چلو کوئی نہیں کہہ کر بات ٹال دیتے۔ ان کی شرافت اور سادگی کی انتہا تھی کہ ان کے آگے ایسے لوگ بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتے۔ محمد ادریس ٹیلی ویژن اور ریڈیو کمنٹیٹر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بہت عرصہ کی بات ہے، 1969-70 میں شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بہت عظیم انسان تھے،
پریشانی میں مدد کیا کرتے، بڑے خلیق تھے، حالات کو الجھاتے نہیں بلکہ سلجھاتے تھے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ خلوص اور محبت کا تعلق بھی بن گیا جو آخر تک قائم رہا۔ ایسے وصف اور خلوص والے لوگ بہت کم زندگی میں میرے حصے میں آئے، بہت سی پریشانیوں سے بھی دوچار رہے، لیکن بہت پوچھنے کے بعد بھی نہ بتاتے بلکہ اس پر اطمینان زیادہ کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مشورہ دیا بھی کرتے اور لیا بھی کرتے۔ بڑے آدمی تھے، پاکستان بھر میں جن جن عہدوں پر بھی فائز رہے، بہت نام کمایا۔ ان کی اعلیٰ کارکردگی اور اخلاق سے لوگ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ مصطفیٰ زیدی وائس پریزیڈنٹ حبیب بینک ان کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں؟ 25 سال پرانی دوستی تھی ان کے ساتھ، بے لوث ہوتی ان کی دوستی، صرف دفتری دوستی نہیں تھی، جس سے ملتے خلوص سے ملتے۔ سرکاری آفیسر بہت کم پائے جاتے ہیں، بہت سیدھی بات کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اہل محلہ کی نظر میں شاہ صاحب کی کیا اہمیت تھی؟ استاد محترم الحاج حافظ محمد قطب الدین سیالوی صاحب ان کے متعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں: دین سے بہت لگاؤ تھا، شدید بیماری کی حالت میں بھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا، دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ حافظ عدیل یوسف صدیقی کی زبانی پیکر اخلاص سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ: کچھ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس قدر اخلاص بکھیرتے ہیں کہ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کی یادیں تا دیر زندہ رہتی ہیں۔ شاہ صاحب کے وہ پر خلوص کلمات کہ کبھی کبھی آ جایا کریں اور مل جایا کریں، شاید آخری دم تک ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔ ہر انسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا آپ کا خاصہ تھا۔ ان کے بہت قریبی دوست حاجی امین صاحب کی نظر میں وہ کیا کہتے ہیں: پہلی ہی ملاقات میں بہت اچھا پایا اور وہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ عرصہ دراز سے ان سے گہرا تعلق رہا، بڑے مخلص انسان تھے، یاروں کے یار تھے، افسر شاہی والی بات ان میں ذرہ برابر بھی نہ تھی۔ ان کا نام لوگ اپنا کام کروانے کے لیے استعمال کرتے، مگر اپنے ذاتی کام اکثر جگہوں پر ایک عام شخص کی حیثیت سے ہی کروانے کی کوشش کرتے۔ بس میں ان کی شخصیت کے بارے میں یہی کہوں گا: بندہ چنگا تھا، باغ بہاراں تے گلزاراں، بن یاراں کس کاری۔ یہ سارا مواد میں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے متعلق ایک کتابچہ لکھا تھا، وہیں سے لیا گیا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں شرکاء کا جنہوں نے والد صاحب کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور ان کی شخصیت کے جو پوشیدہ پہلو تھے ان کو اجاگر کیا۔ مولا کریم والد صاحب کے اوصاف سے ہمیں بھی متصف فرمائے اور سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، رنجشوں اور نفرتوں کو دور فرمائے۔ جن شرکاء نے اپنے کلمات سے جو ان میں بدرجہ اتم موجود تھے والد گرامی کو خراج تحسین پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے اپنے والد گرامی پر انتہائی فخر ہے۔ رب کائنات میرے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی حشر کی منازل کو آسان فرمائے، روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے مشرف فرمائے، ہم اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔